جی السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کر رہے ہیں ITA پبلیکیشنز یعنی کہ ادارہ تعلیم و آگہی۔ ان کے ذریعے انہوں نے اردو میں کچھ کتابوں کا سلسلہ ایک سیٹ بنایا ہے جو کہ 28 کتابوں یعنی 28 کتابوں پر مشتمل ہے۔ اور پچھلی دفعہ جب میں پاکستان گئی تھی تو مجھے ان کے دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، تو میں نے گھر پہ منگائی تھیں۔ یہ اردو کوف کی بلاگ پوسٹ بھی اس پر میں نے لکھی ہوئی ہے، جس کے اندر ان کی ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، جس کو آپ لنک میں کلک کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں ان کتابوں کے بارے میں تھوڑی سی کچھ آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی۔ اگر آپ کی بھی ذہن میں کچھ خیال تھا کہ آپ کو یہ لینی ہے یا آپ کا پہلے سے تعارف نہیں ہوا ان کے بارے میں، تو میں نے کہا اس ویڈیو سے شاید آپ کی ہیلپ ہو جائے، تھوڑی مدد ہو جائے کہ انہیں کیسے آپ اپنے لیے، بچوں کے لیے کہانی کے وقت ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں بہت سی مختلف کتابیں ہیں۔ جی اب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا تفصیل میں بتاؤں گی۔ کچھ کتابیں جو ہیں، انہوں نے کچھ کتابوں کو، زیادہ تر کتابیں جو ہیں وہ اس قسم کی ہیں کہ ان میں اگر آپ دیکھیں، جیسے یہ کتاب ہے، اس کی جو مصنف ہیں وہ ان کا نام جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ شاید ویتنامیز ہیں، اور اس کے ساتھ ان کا لکھا ہوا ہے کہ تصاویر بھی انہی کی ہیں۔ اندر ترجمہ جو ہے وہ الگ فخر الدین صاحب نے کیا ہے اور ادارت کا ذکر ہے، تو ساتھ میں اوپر ان کے سٹیکر بھی بنا ہوا ہے۔ سب کتابوں کے پیچھے جو ہے ایک رنگ کا سٹیکر لگا ہوا تھا جو کہ اس میں سبز رنگ کا ہے، اور اس کتاب کے پیچھے جو ہے وہ نیلے رنگ کا ہے، اور جیسے کچھ کتابیں ہیں ان کے پیچھے سرخ رنگ کا ہے۔ اب میرا تھوڑا اندازہ ہے کہ یہ انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ تاکہ اگر آپ کو کتنی مشکل اردو میں لکھی ہوئی ہے، کتنی مشکل تصاویر ہیں، الفاظ ہیں، اس کے حساب سے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سرخ والی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ہاپو اور غبارہ۔ اب اس کے اندر اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ اندازاً کتنا مشکل ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ ایک تصویر ہے ایک صفحے پر، اس کے اندر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، چند ایک لائن ادھر لکھی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے 3-4 الفاظ کا جملہ ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو سرخ والی ہیں شاید یہ سب سے آسان اس میں آئیں گی، اور کہانی بھی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ پیچھے ان کے جو آخر میں کتاب کے اندر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ بھئی مصنفہ اصلی مصنفہ کون ہے، السٹریٹر کون ہے، ان کے بارے میں۔ اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے یہ تمام جو پروجیکٹ کیا ہے، اس میں انہوں نے آفیشیلی اجازت لے کر اپنے اس پروجیکٹ کے ذریعے ان کتابوں کو اردو میں ان کا ترجمہ کیا ہے تاکہ سب ان سے پڑھ سکیں انہیں۔ اب یہ اس کے بعد ایک نیلے رنگ کی جو سٹیکر والی ایک کتاب ہے، اس والی کا نام ہے سمندری ڈریگن۔ اگر میں اردو میں کہوں تو شاید اژدہا کہتی، لیکن انہوں نے ڈریگن ہی کا لفظ کو استعمال کیا ہے۔ تو ان کتابوں میں کچھ میں مجھے ایسا لگا ہے کہ جیسے کہ کچھ الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ شاید اردو میں بہتر ہو سکتا تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں پھر بھی بہت خوش ہوں کہ ہمارے پاس ایک ایسا ایک ریسورس ہے جس کے اندر خوبصورت تصاویر ہیں، اور کتابیں ایسی ہیں جو بچے شوق سے شاید پڑھیں گے اس عمر میں، اس ایج میں، ینگ جو عمر کی ہوتی ہے۔ اب یہ ہے نیلے سٹیکر والی کتاب۔ اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے تھوڑی سی زیادہ تصاویر کے ساتھ تھوڑے جملے تھوڑے زیادہ ہیں، میں بھی 2 جملوں کا ایک پیراگراف بنا ہوا ہے یہاں پہ، اور یہاں بھی کچھ اس طرح ہے۔ پھر بہت مشکل سٹوری نہیں ہے، کوئی کہانی اتنی مشکل نہیں ہے کہ بچوں کو سمجھ نہ آئے، زیادہ انٹرسٹ ہے تصاویر کی طرف اور کہانی کی جو ہے۔ اسی کے اندر جو ہے پھر دوبارہ وہی تصاویر ہیں تاکہ پتہ ہو کہ کس نے ان کو کتابوں کو لکھا ہے خود سے۔ اور مجھے تو جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتابیں جو ہیں، جس طرح پاکستان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کتابیں جب خریدتے ہیں تو ان میں جو گتا ہوتا ہے، ان کا اوپر جو کور ہوتا ہے، سرورک ہوتا ہے، وہ تھوڑا پتلا ہوتا ہے۔ اب یہ اگر آپ دیکھیں اوپر سے آپ دیکھ ہی سک رہے ہوں گے کہ یہ ہے اس کی بائنڈنگ جو ہے یہاں پہ یہ اسٹیپل سے ہوئی ہوئی ہے، سبھی کتابوں کی ایسی ہے، اور ساتھ ہی میں اس کے جو اندر کاغذ ہے وہ بھی ہے اچھا گلوسی۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑے سے یہ درمیانی عمر کے بچے ہوں تو وہ اس کو شاید اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ زیادہ چھوٹے بچوں کو میں دکھاؤں گی تو صحیح، لیکن شاید ان کے ہاتھ میں نہیں دوں گی کہ وہ کہیں اس کو چیر پھاڑ کر کے ختم ہی نہ کر دیں کتاب کو۔ میرے گھر میں چھوٹی بیٹی 4 سال کی ہے، تو جب وہ بار بار اس کو صفحے اس کے الٹاتی ہے تو وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے یہ کتاب ہے جو اسے بہت پسند ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پڑھ پڑھ کے اس کا تھوڑا سا یہ کور جو ہے تھوڑا سا اس طرح ہو چکا ہے، ڈھیلا سا ہو گیا ہے،
اور کچھ صفحے تھوڑے سے ان میں لائنز آ گئی ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایسی کوالٹی ضرور ہے کہ میں اس کو کہوں گی کہ اچھی کتابیں ہیں. اور سب سے جو ایک عمدہ بات ہے وہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گی. پہلے میں آپ کو تیسرے سٹکر والی بھی کتابیں دکھا دوں ذرا. یہ ہے سب سٹکر. میرے خیال میں مجھے لگا کہ یہ شاید درمیانہ ہے، کہ اس میں شاید یہ اس پیراگراف سے پہلے آتا ہے جو اس سے پچھلا سٹکر تھا، لیکن اب میرا یہ اندازہ ہے کیونکہ میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے ان سٹکر کے بارے میں معلومات کی کس طرح انہوں نے ڈیوائڈ کیے ہیں، لیکن مجھے زیادہ ان کی ویب سائٹ پر کچھ معلوم نہیں ہو سکا. شاید میں نے صحیح سے دیکھا نہ ہو، لیکن بہرحال آپ کو میں دکھا دیتی ہوں. اس کتاب کا نام ہے بچے کو مت جگاؤ، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی بہت مشکل نہیں ہے کہانی، لیکن اتنی اس میں تھوڑی زیادہ ہیں. اس میں تھوڑی سی لمبی کہانی ہے یہ والی، اس میں تھوڑا سا زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں. اس میں بھی خوبصورت ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ مجھے بہت جو پسند ایک چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نستعلیق میں اردو لکھی ہوئی ہے. تمام تر کتابوں کے اندر ایک خوبصورت نستعلیق فونٹ ہے. اس کی ضرورت مجھے اس لیے لگتی ہے کہ اگر ہم جب میں اپنی بیٹی کو بھی پڑھاتی ہوں تو میں نوٹ کرتی ہوں کہ جیسے اب یہاں پہ اگر میم لکھا ہوا ہے تو اگر ہم میم کو اس طریقے سے جوڑتے ہیں، اس لفظ میں تو تھوڑا آسان ہے، لیکن جب الفاظ کے بیچ میں میم لکھا ہوتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا اس کو پہچاننا کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے، تو وہ اس کو صحیح طریقے سے نہیں پہچان سکتی. اور نستعلیق میں لکھتے ہوئے، ہاتھ سے لکھتے ہوئے مختلف طریقے سے ہم تھوڑا لکھتے ہیں، تو وہ بچوں کو اگر آپ نے پہچان کروانی ہے الفاظ کی، تو جیسے اب یہاں پر بچانے لکھا ہوا ہے تو اب یہ میم اس کو یہ شاید وہ پڑھ بھی لے گی، لیکن اگر میم کے پیچھے ایک اور کوئی لفظ ہو یا حرف ہو تو شاید اس کو جوڑ کر پڑھنے میں تھوڑا مشکل لگے. تو میں چاہتی ہوں کہ ایسے ہی نستعلیق فونٹ کے اندر کتابیں ہوں، تھوڑا بڑا کیا ہوا ہو تاکہ بچے کے لیے آسان ہو پڑھنا اور الفاظ پہ فوکس ہو. ظاہر ہے ان کی کہانیوں کی ایک جو ہے وہ جو چیز مجھے ایک وہ کر رہی ہے وہ یہ کہ ظاہر کچھ کہانیوں میں لگ رہا ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ اوریجنل کتابیں نہیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ کہانی جو ہے یہ ایک اردو مصنف نے اردو زبان میں ہی سوچی ہے، تو اس کی وجہ سے کئی کہانیوں میں مجھے لگتا ہے کہ جیسے کچھ الفاظ جو ہیں وہ شاید اردو میں ہوتے تو اس کا جو مطلب ہے وہ بہتر میں سمجھ میں آتا، کہ جیسے کہ چند الفاظ چند جملوں کو لگتا ہے کہ اب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ترجمہ کیا ہے اس کا یا یہ اوریجنل میں ہے. اس سیٹ کے بارے میں ایک یہ بات بھی بتا دی چلوں کہ یہ پورے کا پورا سیٹ جو سب سے ایک مزیدار بات ہے وہ یہ ہے کہ پورے کا پورا سیٹ صرف 5500 کا تھا، اور اس کے ساتھ میرا خیال ہے چند سو شاید گھر پہ ڈلیوری تھی، اس کی کیش آن ڈلیوری کی ان کے پاس آپشن تھی. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ گھر پہ بیٹھے بٹھائے کتابیں مل جائیں، کیونکہ میں جب پاکستان گئی اس دفعہ تو مجھے کافی تجربہ ہوا اس بات کا کہ ہمیں کتابیں جو ہیں وہ ڈھونڈنا، بازار میں ڈھونڈنا، اور جس طرح کی سادی کتابیں ہمارے یہاں کے باہر کے بچوں کو عادت ہوتی ہے کہ تصاویر ہوں اور تھوڑی کہانی ہو اور تھوڑا اس طرح ہو، بہت مشکل ہے ملنا عام طور پر. تو مجھے یہ اچھا لگا کہ اگر آپ کچھ دنوں کے لیے پاکستان جا رہے ہیں، کچھ عرصے کے لیے جا رہے ہیں، مے بی کوئی اور جا رہا ہے، تو ان سے بھی آپ کہہ کے ان کو لنک دے سکتے ہیں کہ یہ ہمیں ادھر سے یہ سیٹ چاہیے. میں بلکہ ایک اور اپنی دوست کے لیے بھی لائی تھی جو کہ اردو کی کلاسز لیتی ہیں، تو انہوں نے بھی بہت پسند کیا. کافی ساری جو میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاتی ہوں تاکہ آپ بھی دیکھ لیں. یہ کچھ کتابیں جو تھیں یہ ایکسٹرا تھیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر، اور بھی کچھ کتابیں ہیں، کچھ تو مجھے ویسے مل گئیں لیکن یہ مجھے بہت دلچسپ لگیں. تھوڑی سی مشکل اردو ہے لیکن پڑھنے میں بہت مزے کی تھیں. یہ چلڈرن لٹریری فیسٹیول کی ویب سائٹ سے یہ میں نے آرڈر کی ہیں، یہ سیٹ بھی سارے کا سارا، تو اس کا لنک میں ضرور دوں گی. تو مجھے اچھا یہی لگا کہ ان کتابوں کے ذریعے آپ خوبصورت تصاویر سے بھی بچوں کا تعارف کرا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بچے جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ الفاظ سیکھ رہے ہیں، اردو لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں. کیونکہ اب میں دیکھتی جا رہی ہوں کہ باہر ہم جائیں تو ایک تو املا کی بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں. اس سیریز میں جتنا میں نے دیکھا ہے مجھے املا کی خاص کوئی غلطیاں اتنی نظر نہیں آئیں. کہیں پہ چند ایک کامن جیسے کہتے ہیں نا کہ جو عام ہو جاتی ہیں، کچھ عام استعمال میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن میں کچھ لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر دیکھا جائے تو انہوں نے کافی محنت کی ہے. بہت انہوں نے نظر آ رہا ہے کہ کتنی محنت سے انہوں نے ہر چیز کو کوشش کی ہے پورا کرنے کی. میری بیٹی کو بہت پسند ہے یہ کتاب، اور اب وہ اتنی حد تک پڑھ چکے ہیں ہم کہ وہ بہت سے جملے خود بھی اس کو یاد ہو چکے ہیں اتنی دفعہ سن کے. اور اس میں آلودگی کے بارے میں بھی ہے. تو کافی چیزوں کے اندر جو ان کی تھیم ہے وہ بھی ایک اچھی ہے کہ ہم کئی چیزیں جو ہیں وہ کچھ جو ہے بچوں کے جذبات کے بارے میں بھی ہیں باتیں، کچھ جو ہیں وہ کچھ نئے طریقے سے بچوں کو سوچنے کا اس میں موقع دیا ہوا ہے. اور
کئی مطلب بہت دلچسپ مجھے لگی ہیں کئی کتابیں. آپ کو ساری دکھا دیتی ہوں شکل سے, کھول کر تو میں نہیں اندر سے دکھا سکتی, مگر آپ یقیناً آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت میں کہتی ہوں کہ یہ تو بالکل نا بہت ہی مفت کے برابر یہ ایک طرح سے مل رہی ہیں. اگر آپ یہاں کی کتاب پرائس دیکھیں تو اس کے حساب سے یہ جو ہیں بہت ہی ریزنیبل, بہت مناسب ان کی قیمت ہے. اور یہ کتاب تو بہت مزے کی لگتی ہے, زمین پہ اس طرح پھیل کر پڑھنے والی کتاب ہے کہ پھیلا کے آپ اس پہ لیٹ کر جو ہے ہم یہ پڑھ سکتے ہیں. جب ہم پاکستان گئے تھے تو وہاں پر بچوں کو ٹیکنالوجی وغیرہ سے دور رکھا, اور وہاں پر بلکہ وہی ایک طریقہ تھا کہ بچوں کو دی یہ کتاب کہ وہ خود سے بیٹھ کے پڑھیں. اور اتنی خوبصورت میری بیٹی نے کئی بار یہ کتاب پڑھی, اور ہر دفعہ ہی, حالانکہ اس پہ کہانی پڑھنے کے لیے بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن پھر بچوں کے اندر کافی کانفیڈنس آ جاتا ہے, کافی وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے یہ ایک اچیومنٹ ہے کہ وہ اردو میں کچھ پڑھ رہے ہیں. اور مجھے یہی لگتا ہے کہ بچوں کو شروع میں کم از کم اردو کو ہمیں آسان طریقے سے سکھانے کا یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ اردو کی جو انواع و اقسام کی جو شیپس ہوتی ہیں ان کو وہ دیکھتے رہیں گے بار بار, تو جو ہم الفاظ جو فریکوینسی میں ان کو نظر آتے ہیں وہ بھی ان کو دیکھنے کا موقع ملے, اور ساتھ میں وہ اس کو پھر دیکھتے رہیں گے تو پھر ان کے لیے وہ اگلی دفعہ اس کو ہجے کی بجائے وہ خود بھی پڑھ سکیں گے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور اگر آپ باقی بھی پبلیکیشنز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں اور مزید ویڈیوز کا سلسلہ جاری رکھوں گی. میرا ارادہ ہے کہ جو چند ایک پبلشرز میں نے اس دفعہ جن سے میرا رابطہ ہوا, جن سے میں نے کتابیں لیں, ان سے میں جو میرا تجربہ تھا وہ میں بلاگ پوسٹ کی صورت میں بھی شیئر کروں, اور ساتھ میں ویڈیو میں بھی, تاکہ آپ دونوں طریقے سے دیکھ سکیں کہ آپ کو کون سی کتابیں پسند ہیں اور آپ کون سی کتابیں اپنی لائبریری میں لے کر لائبریری کو سجانا چاہتے ہیں. بہت شکریہ, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.